کہتے ہیں الفاظ سے کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ الفاظ سے ہوتا ہے بھائی. آپ رشتہ لینے کے لیے گئے, آپ نے کہیں عشق ہو گیا آپ کو, اب آپ ایک تمیز والا طریقہ ہے, وہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا, دوبارہ نہیں چھیڑوں گا اس کو. پھر ٹک ٹاک پہ وہ بن جاتا ہے کہ چائے ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو, اور وہاں جا کے تمیز. ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ اچھی جگہ ایک ہے کہ بھائی اصل میں نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی, اتنا ٹھرکی قسم کا بن گیا ہوں میں, اور باتیں بالکل صحیح ہیں یار, اب تو نظر کی, اب تو برائی کی طرف جا رہا ہے, اب تو بس میں چاہتا ہوں بس یہ کسی طریقے سے میری یہ شہوت کا جو بھوت ہے نا میرے اوپر اترے یار, اس سلسلے میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں. ہو سکتا ہے بات صحیح ہو, اب کوئی بیوقوف ہوگا آپ کو ایمانداری کا ایوارڈ دے گا, کہے گا یار جو دل میں تھا نا زبان پہ, منافقت اس بندے میں نہیں ہے, یہ لے جا یار, لے جا آپ گواہ بلا. ایسا ہی ایک نمبر آدمی چاہیے, عقل مند ہوگا, بولے گا بھائی اس کمبخت کو تمیز نہیں ہے کہ کس محفل میں کون سی بات کس طریقے سے کی جاتی ہے, تو اپنی ٹھڑک کو ہمارے سامنے آ کے کیوں پیش کر رہا ہے؟ کچھ اور لیبل لگا دیتا, کہہ دیتا یار میں گھر بسانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ سب کی ہو رہی ہے میری کیوں نہیں ہو رہی, وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کر لیتا. تو آج اس کو بڑا ہے کہ یار الفاظ کی سلیکشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے دوستوں میں جیسے چاہیں بات کریں ابے تبے سے, جہاں تھوڑا مقام زیادہ ہوگا تو مارکیٹ میں تمیز کو, آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی تمیز والا ہوگا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ماں باپ کے سامنے بات بھی تمیز سے کرنی ہے, اور آپ کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے وہ بھی کیسا ہو؟ تمیز والا ہو. بڑے سے جب بات کرو نا, بات بھی نرم لہجے سے, اور اسٹائل بھی کیسا ہو, ایسے اکڑ کے نہیں کھڑے ہوگے جی سر آپ بتائیں کیا مسئلہ کیا ہے. یہ ہو رہا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے ماحول اسکولوں میں, تمیز والے کس طرح سے اپنے استاذوں سے پیش آتے ہیں, بدتمیز والے کس طرح سے پیش آتے ہیں. اور سنائیں سر, ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ کے سامنے ایک طالب علم آیا, یوں کھجا رہا تھا, سر استاد جی یہ بتائیں کہ, انہوں نے کہا یار کھجاؤ نہیں, خدا کا واسطہ تمیز سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر, کتنا برا لگ رہا ہے یوں یوں کھجا کھجا کے نا اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہو, آرام سے ہاتھ تمیز سے بیٹھو. اب اس کو شاید غصہ آ گیا ہوگا, یار یہ کیسی تمیز سکھا رہے ہیں, لیکن عقل مند ہوگا تو اس کو خود ہی احساس کرنا چاہیے بھائی جتنا کھجا کے نا اچھی طریقے سے فارغ ہو کے آ. یہاں پہ برا لگتا ہے جب کسی بڑے کے سامنے آدمی بیٹھا ہو. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, گورے میں یورپ میں یونیورسٹیوں میں ٹیچر جب پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کوئی طالب علم اگر سو جائے تو اس کو جگایا بھی نہیں جاتا. ہو سکتا ہے ساری یونیورسٹی میں نہ ہوتا, انہوں نے کسی, کیونکہ پھر مجھے فون آتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا, تو بھائی ہو سکتا ہے ساری دنیا کی یونیورسٹی کو تھوڑی سروے پیش کیا اس نے, تو میرا شاگرد پڑھ کر آیا ہے تو وہ اٹھاتے نہیں ہے. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کتنا اچھا ایک وہ ہے کہ وہ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں, کہ بھائی ہم نے کلاس لگا دی ہے, جس نے پڑھنا ہے پڑھے, نہیں پڑھنا جائے. تو وہ اب انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, جس کی عظمت دل میں آ جائے, اس کا ہر الٹا کام بھی اچھا لگتا ہے, اور جس قوم کی عظمت دل میں نہ ہو اس کا ہر سیدھا کام بھی الٹا لگتا ہے. مالدار لوگ, غریب لوگ مالداروں کو فالو کرتے ہیں, الٹے الٹے فیشن میں بھی ان کو فالو کر رہے ہوں گے. جب ایک مقام مالدار کر رہے ہیں نا تو مالداروں کی عظمت دل میں ہوتی ہے, اب وہ جو الٹا کام بھی کریں گے وہ فیشن بن جائے گا. مائیکل جیکسن کے کام سیدھے تھے الٹے تھے, سر کے بالوں کا اسٹائل سیدھا تھا الٹا تھا, الٹا اسٹائل تھا, تو اس نے وہ کروائی اپنی پلاسٹک سرجری کروائی, وہ صحیح کام کیا الٹا کام. بچپن کی تصویریں دیکھو, زیادہ اچھا لگ رہا ہے یار, زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا, سب اتنی اٹریکشن اس میں آ رہی ہے, بالکل جیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد آپریشن کرا کرا کے پتہ نہیں کیا بن گیا, رنگ گورا کروا لیا, یہ کروا لیا. اب ہمارے نوجوان بھی جب مائیکل جیکسن کا دور تھا سارے کیا بن رہے تھے, وہی بننے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ انسان ہے. اب کیا ہو گیا کہ اس کلچر میں کوئی چیز بری آ گئی ہے, اس کو بھی کیا کیا جا رہا ہے, ایک اچھا عنوان تراشا جا رہا ہے. اب ایک کلاس میں سو رہا ہے, یہ استاذ کی بے ادبی ہے, وہ ٹیچر ہے, وہ روحانی باپ ہے آپ کا, جب وہ پڑھا رہا ہے تو آپ جاگو. سو رہے ہو تو اس پہ یہ تو لیبل نہ لگاؤ نا کہ ہماری آزادی ہے, تو سونے کے لیے کیوں آئے کلاس میں؟ ہم تو نہیں سونے دیتے اپنی کلاس میں کسی کو. کوئی سو رہا ہو تو میں تو اٹھوا دیتا ہوں, بھائی اس کو جگا یار, آرام سے کہتا ہوں تمیز سے کہ کیا ہو گیا, خیریت سے, آپ تکیہ لے آؤں, اس طرح سے کوئی پراپر انتظام کر دیں آپ کے لیے, وہ جاگ جاتا ہے تھوڑی. لیکن یہ تو نہیں کہ استاد پڑھا رہا ہوں خراٹے لے کے ادھر, یہ بے ادبی ہے. ٹیچر کی بے ادبی ہے یہ. پہلے زمانے میں تو بہت احترام ہوا کرتا تھا, اب تو وہ احترام ختم ہو رہا ہے, تو اب مزید ختم کیا جا رہا ہے کہ میری رسپیکٹ. جب احترام ختم ہوتا ہے نا, ماں باپ کا, ٹیچر کا, بھائیوں کا, تو پھر ہر بڑے کا آہستہ آہستہ خدا کا بھی احترام ختم ہو جاتا ہے. خدا کے باغی بھی اکثر وہی لوگ بنتے ہیں جو ماں باپ کے باغی ہوتے ہیں. اور اسلام میں تو بڑے بھائی کا بڑا احترام ہے. حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ باپ کے بعد بڑا بھائی ہی باپ کے قائم مقام ہے. آج کون بڑے بھائیوں کو پوچھ رہا ہے بھائی؟ تو تمیز مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, بولو, شارٹ ہو رہی ہے. تو تمیز سیکھیں, یہ تمیزدار لوگوں میں رہ کے آتی ہے انسان کو. میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں بہت تمیزدار ہوں, لیکن اللہ نے مجھے جو صحبت دی, بہت سے تمیز والے لوگوں میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی. کیونکہ جب اسکول سے ہم گئے نا تو ہم نے کہا بھائی یار تمیز تو اس کو بولتے ہیں یار. میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا, ان کے بھی استاذ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہمارے استاذ مجھ پہ غصہ ہوئے کہ جب سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر یہ بے ادبی کی بات ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آپ کن سے پوچھیں؟ ان سے پوچھیں. آج تو کیا ہوگا, آپ بڑے سے پوچھ رہے ہیں, چھوٹا آئے گا, اب اس سے کیوں پوچھ رہا ہے, مجھ سے پوچھنا بھائی, تو میں ہوں نا
جب تو مجھے میں بتاؤں گا تجھے, یہ تو ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. آپ جب کہو کہ یار یہ تو آپ غلط کر رہے ہو, کہتا ہے آپ غلط کیا کر رہے ہیں, میں دلیل کو مانتا ہوں بھائی, بڑا چھوٹا ہمارے یہاں بڑے چھوٹے کوئی بھی نہیں ہوتے. تو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے. بدگمانیاں, بد زبانیاں, بدتمیزیاں, نہ گھروں میں احترام باقی رہا ہے بڑے بھائی کا, بڑی بہن کا. بڑی بہنوں کو ماں جیسا سمجھا جاتا تھا, بڑے بھائی کو باپ جیسا سمجھا جاتا تھا. کوئی گاؤں دیہاتوں میں رہ گئی ہے یہ چیزیں. تو اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں یہ تمیز سکھانے کی بہت شدید ضرورت ہے. بھائیوں کے نام یہ بھائی جان کہا کرتے تھے پہلے, اب وسیم کیا کر رہا ہے بھائی تو, یہ چل رہا ہے بھائی جان کا لقب ہی گیا, رشتے کو وہی چلا گیا. تو وہی ہو جائے گا بالکل آزاد, ہر آدمی